محترمہ بانو قدسیہ ماجی کی مشہور زمانہ راجہ گت سے ایک اقتباس۔ آفتاب کی شادی سے ایک رات پہلے کا واقعہ ہے۔ میں بنیان پاجامہ پہنے اپنے بستر گول کر کے کمرے کے پیچھے لگائے پڑ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ دستک گول کر جاؤں کیونکہ ہاسٹل کے لڑکے کافی وقت ضائع کرتے ہیں، لیکن پھر آواز آئی، قیوم۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ سامنے کھڑی تھی۔ سینی کو دیکھ کر میں پسینے میں نہا گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ دبلی، لمبی اور زرد لگ رہی تھی۔ آج اس کے کٹے ہوئے سرخ بال کھلے تھے اور کینوس کا بیگ اس کے ساتھ نہ تھا۔ وہ پہلے جیسی نہ تھی۔ ظاہرہ طور پر اس میں کوئی خاص تبدیلی بھی نہ آئی تھی۔ آپ کب آئی ہیں؟ آئیے نا، ابھی 8 بجے کی فلائٹ سے اپنا سامان YWCA میں رکھا ہے، اور یہاں گھر نہیں گئی آپ؟ میں نے تکلف سے پوچھا۔ کون سا گھر؟ ابھی تک تم میرا گھر نہیں بھولے؟ وہ رول کیے ہوئے بستر پہ بیٹھ گئی۔ اس کے کولے کی ہنڈیاں تنگ جینز میں بہت نمایاں تھی۔ ویکینڈ کے لیے آئی ہوں، YW میں میری ایک دوست رہتی ہے، ویکینڈ کے لیے رکھ لے گی مجھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس موضوع پر بات کروں۔ آپ تو کالج سے ہی گئیں بغیر ملے ملائے؟ جانا پڑتا۔ میں نے اس بونگی ٹیڑھی کم شکل عاشق غیر کو دیکھا۔ کوئی خاص بات قابل ذکر نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں ہر قیمت پر، ہر موسم میں، ہر قسم کے حالات میں اس کا اصیل تھا۔ تم بہت دبلے ہو گئے ہو، اب تم بانڈ فلموں میں ہیرو نہیں بن سکتے۔ یہ لمحہ عرض حال کا تھا، لیکن جتنی جلدی اس نے میرے متعلق یہ جملہ کہا، اتنی صورت سے وہ غائب ہو گئی۔ تم نے پوچھا نہیں کہ میں کیوں آئی ہوں لاہور؟ میں نے اب بھی سوال نہ کیا۔ میرا دل کہتا تھا کہ آفتاب کی شادی پر آئی ہو۔ کون کون جا رہا ہے شادی میں؟ جمال اور امجد، میں نے جواب دیا۔ اور تم؟ آفتاب میرا روم میٹ تھا، میرا دوست نہیں تھا۔ شاید میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں۔ مجھے کوثر نے کارڈ بھیجا تھا، کمینی، کبھی خط نہیں لکھا اور کارڈ پوسٹ کر دیا۔ قیوم، تم مانو گے نہیں، لیکن مجھے پتا چل گیا کہ پہلے ہی اس کی شادی کس دن ہوگی۔ مجھے پتا چل گیا تھا پہلے ہی کہ اس کی شادی کس دن ہوگی۔ میں نے کارڈ ملنے سے پہلے کل کی تاریخ اپنی نوٹ بک میں لکھی تھی۔ اس نے نوٹ بک دکھانے کے لیے بیگ تلاش کیا۔ افسوس، میں نوٹ بک کینوس والے بیگ میں بھول آئی۔ تمہیں کیسے شک تھا؟ کیسے؟ بس مجھے معلوم تھا کہ وہ 14 تاریخ کو شادی کرے گا۔ 14 تاریخ، اتوار کا دن، آسمان پر ہلکے ہلکے بادل ہوں گے اور اس کی شادی کی رات کو بارش ہوگی گرج چمک کے ساتھ۔ تم جاؤ گے نا اس کی شادی پر؟ کس لیے؟ میں وہاں کسی کو نہیں جانتا۔ میں وہاں جا کر کیا کروں؟ تمہیں جانا پڑے گا کوئی میری خاطر۔ دیکھو، میں پنڈی سے محض اس لیے آئی ہوں کہ تم مجھے آ کر بتانا کہ اس کی دلہن کیسی ہے۔ تم خود چلی جاؤ، تمہارے پاس کارڈ ہے کوثر کا بھیجا ہوا، بلکہ تم تو دلہن کو زیادہ قریب سے دیکھ سکتی ہو۔ جا سکتی ہوں، دیکھ سکتی ہوں، لیکن کیا؟ بس قیوم، میں بہادر لگتی ہوں، صرف لگتی ہوں، اندر سے نہیں ہوں۔ قیوم پلیز، فار مائی سیک، آفتاب کی بیوی کو دیکھ کر آنا۔ میں نے سنا وہ بہت خوبصورت ہے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ آفتاب کی کزن ہے، ویسی ہی ہوگی آفتاب جیسی۔ سیمی کے اندر دھسی ہوئی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم جاؤ گے نا؟ میں نے اس کی کوٹھی دیکھی ہے، کل ڈیوس روڈ کی۔ اس کوٹھی میں کتنی روشنی ہوگی۔ آفتاب دلہا بن کر باہر نکلے گا تو تم اسے دیکھنا قیوم۔ وہ یہ ایک دم سیمی چھپ ہو گئی۔ چلو ہم اکٹھے چلیں۔ وہ ڈر گئی۔ نہ جی، بھلا میں کیسے جا سکتی ہوں وہاں؟ اس کی بیوی مجھے قتل کر دے گی فوراً۔ کون جانے آفتاب بھی برا مان جائے۔ میں نے سیمی کا ہاتھ پکڑا اور محبت سے کہا، سنو سیمی، کو اپنی نصیحت پر خود عمل نہیں کر سکتا، لیکن میرا فرض ہے کہ ایک بار میں صورتحال سے تمہیں اچھی طرح روشناس کراؤں۔ مثلا تم کیا کر رہی ہو پنڈی میں؟ ایک ٹریول ایجنسی ہے، اس میں ملازم۔ تم ایم اے کرو، واپس آ کر مکمل کرو اپنی تعلیم۔ وہ اونچے اونچے ہنستی۔ میں تعلیم یافتہ ذہین عورتوں سے نفرت کرتی ہوں، کمبخت بلا کی جھوٹی ہوتی ہیں، اور پھر جب تک آفتاب لاہور میں ہے، میں یہاں کیسے آ سکتی ہوں؟ سب کچھ پھر سے شروع ہو جائے گا۔ ذرا غور سے سوچو، آفتاب کی شادی ہو رہی ہے، تم کیوں خود بخود دیس نکالے لے رہی؟ اپنے ماں باپ سے سمجھوتا کر لو سیمی۔ مشرق میں سب اولاد سمجھوتے کے لیے پیدا ہوتی ہے۔
وہ چپ چاپ بستر کی چادر میں سے تارے نکالنے لگی. قیوم بڑی مشکل ہے. میں تو سمجھوتا کر لوں لیکن میری وجہ سے ان دونوں کو آپس میں بڑے بڑے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں. ڈبل بیڈ پر سونا پڑتا ہے, اکٹھے تقریبات میں جانا پڑتا ہے. جب بھی میں گھر میں ہوں ان دونوں کو میری خاطر محبت کی فضا کا انتظام کرنا پڑتا ہے. بجلی, گیس, ہاٹ کولڈ واٹر کی طرح بڑا بل آتا ہے محبت کا. دونوں بیچارے بڈھا بڈھی جوان بننے کی کوشش کرتے ہیں, الگ الگ میری خوشامدیں کرتے ہیں. میں ان دونوں سے محبت کرتی ہوں قیوم. جب وہ دونوں میری وجہ سے سمجھوتے کرتے ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. شاید وہ اب بھی سمجھوتے کرتے ہیں, اب بھی شاید, لیکن اب میں دیکھ نہیں سکتی. میں نے سوال کرنے کے لیے منہ کھولا اور پھر چپ ہو گیا. پوچھو نا. میں بڑی دیر چپ رہا. اصل سوال ہمیشہ نیک ٹائی کی گرہ بن کر میری ہی حلق کا ناطقہ بند کرتے رہے. آفتاب کو بھی بڑے سمجھوتے کرنے پڑتے تھے میری وجہ سے. اسی لیے تو میں نے کالج چھوڑ دیا. مجھے بڑا ترس آتا تھا آفتاب پر. کیوں آخر؟ ایک بار پھر میں نمکین پانی تھا اور وہ مجھ سے سلور نائٹریٹ کے تلچھٹ کی طرح بغیر ملے ہوئے بیٹھتی جا رہی تھی. کالج میں اسے مجھ سے محبت کرنی پڑتی تھی. گھر جا کر اپنی کشمیرن بیبے کے ساتھ شادی کے امور میں دلچسپی لینی ہوتی تھی. پھر شام کو اپنی کزن کے گھر بھی جانا ایک معمول تھا اس کا. اللہ جانے وہ مجھ سے محبت کرنے میں زیادہ مجبور تھا کہ کزن کے ساتھ شادی کروانے میں. اب تو یہ باتیں میں اس قدر سوچ چکی ہوں کہ اگر مجھے جواب بھی مل جائے تو عادتاً یہی کچھ سوچتی رہوں گی باقی ساری عمر. آفتاب کی محبت سیمی کی عادت بن گئی تھی اور میری محبت اس کے اظہار کا ابھی تک مجھے موقع نہ ملا تھا. سیمی نے مجھے آستین سے پکڑ کر التجا کی کہ سنو قیوم, تمہیں شادی پر جانا ہوگا, جانا پڑے گا. دیکھو تم انکار نہیں کر سکتے, وعدہ کرو, پرومس, وعدہ. ایسے نہیں, ہاتھ ملا کر, وعدہ. میں نے سیمی کا ہاتھ گرفت میں لے لیا. جلتی استری پر چھن سے جیسے پانی کی بوند پڑی. اس کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ پڑتے ہی غائب ہو گیا. زیبا کے ہونٹ پر تل ہے, غور سے دیکھنا قیوم, بائیں طرف گہرے سبز رنگ کا تل. تمہیں کس نے بتایا؟ مجھے کوئی کچھ نہیں بتاتا, بس مجھے پتا ہوتا. یاد رکھنا قیوم, ہونٹ پر. اس کا چھن سے غائب ہو جانے والا ہاتھ میرے گرم ہاتھ میں تھا. پہلی بار میں نے سوچا کیا میں جنسی طور پر فرسٹریٹڈ ہوں.